نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ کٹوا کے سر گواہی توحید کی دے گئے، کٹوا کے سر گواہی توحید کی دے گئے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ سونگھی تھی لے کے ہاتھ، سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی۔ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ پیش نظر حصول نہ تھا تاج و تخت کا، پیش نظر حصول نہ تھا تاج و تخت کا، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی۔ اب امام حسین کیسے ہیں؟ پیر گولڑوی کہتے ہیں نرمی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی اور سادگی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی اور سادگی وہی، ملتی تھی نانا سے طبیعت حسین کی۔ نرمی وہی، خلوص وہی اور سادگی وہی، ملتی تھی نانا سے طبیعت حسین کی۔ محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، جب محشر کا اجتماع ہوگا تو پیر گولڑوی کہتے ہیں محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، جو گزر گیا وقت، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اظہار حرف، اظہار حرف حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی۔ جو ان پر مر مٹے گا، جو ان پر مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، جو ان پر مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی۔ رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل،
رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ نصیر یہ عنایت حسین کی، طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مبارک محفل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیاروں کے تذکرے پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے، ہمیں صحیح سننے اور صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی۔ اسلام میں کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن ماحول وہ نہیں بنا۔ حضرت عمر کی شہادت بڑی شہادت تھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت بڑی شہادت تھی، حضرت حمزہ کی شہادت بڑی شہادت تھی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت خود سونے نبی کی شہادت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے، اللہم وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آقا دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راہ میں مارا جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں۔ حضور دعا کرتے تھے، لیکن رب نے محبوب کے دل ہی دل میں القاء فرما دیا، پیارے حبیب اگر آپ کو اس طرح برسر میدان شہادت دے دی تو ساری دنیا قیامت تک کہتی رہے گی یہ اچھا آخری نبی تھا جو میدان میں مارا گیا۔ تو یا اللہ اگر مجھے شہید نہ بنایا تو پھر جو شہادت کا مرتبہ رہ جائے گا۔ فرمایا پیارے حبیب کائنات میں کوئی عزت و مرتبہ ایسا نہیں ہوگا جو تیری ذات کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو یا اللہ پھر شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا حضور کی دعاؤں کو کچھ اس انداز میں قبولیت بخشی۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے ہم ایسا کر دیتے ہیں، آپ کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھے سے امام حسن کو بنایا اور آدھے سے امام حسین کو بنایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تصویر بنا دیتا ہے۔ یا اللہ تو امام حسن کو نبی کی پوری صورت عطا کرتا یا امام حسین کو پوری دیتا۔ فرمایا اگر حسن کو پوری دیتے، شہادت کے دو مرتبے ہیں، شہادت جہری اور شہادت سری۔ فرمایا اگر امام حسن کو پوری شہادت دیتے تو امام حسن کو شہادت سری کا مظہر بنایا تھا، شہادت جہری رہ جاتی۔ اگر امام حسین کو پوری صورت دیتے تو حسین کو شہادت جہری کا مظہر بنایا تھا، شہادت سری رہ جاتی۔ فرمایا پیارے حبیب کوئی مرتبہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے تیری ذات کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین۔ حضور کے نور کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھی صورت مولا کائنات کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سر کے بالوں سے دیکھا ناف تک
امام حسن اپنے نانا کی تصویر تھے اور ناف سے لے کر پاؤں کے تلووں تک امام حسین نانا کی تصویر تھے۔ گویا اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جب حسن حسین کو ملا دیتے تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کی شبیہ بن جاتی۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں سر شہادتین میں، کہتے ہیں کیونکہ شہادت کی دو قسمیں تھی، کوئی عادی صورت امام حسن کو بنایا تو امام حسن کو شہادت وہ دی جو چھپی ہوئی تھی زہر کے ذریعے، اور امام حسین کو شہادت وہ ملی جو اعلانیہ تھی، برسر میدان ملی۔ تو فرمایا محبوب شہادت کی جتنی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری تاکہ ثواب کا سارا خزانہ آپ کے کھاتے میں آ جائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، علماء کہتے ہیں کہ بظاہر امام حسین کو شہید کرنے والے وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاخوں پہ تلواریں چلا رہے ہیں، حقیقت میں شاخوں پر نہیں، وہ شجر نبوت پہ تلواریں چلا رہے تھے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی کہا کرتے تھے، مانا کہ یہ سچ ہے کہ تھا تو ہی زیر مقتل، تھا تو ہی مد مقابل، لیکن اصل میں دشمنی تھی احمد مختار کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ مانا کہ مقتل میں آپ ہی سامنے تھے، لیکن کہتے ہیں انہیں آپ سے نہیں، اصل میں عداوت نبی سے تھی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، امام حسین کی شہادت خود میرے نبی کی شہادت ہے، یہ شہادت کا ثواب آقا کے حصے میں آنا تھا۔ اور یہ بات جتنا زیادہ تذکرہ اس شہید کا تھا، اتنا کائنات میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ شہید ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تذکرہ زبان زد عام تھا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ کربلا میں شہید ہونے والا ہے۔ بی بی ام فضل کی روایت موجود ہے، حضور سے کہتی ہیں آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا کٹا اور میری جھولی میں آ کے گرا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ام الفضل تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگی آقا اس میں مبارک بادی کیسی؟ فرمایا کہ ام الفضل ان قریب میری بیٹی ایک لال کو جنم دے گی، اور وہ دنیا میں جب آئے گا تو وہ سب سے پہلے جس کی جھولی میں جائے گا وہ تو ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو صحابہ تذکرے کیا کرتے تھے، یہ جو گلی میں گھومنے والا ہے، یہ جو مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا ہے، یہ جو چھاتی پہ لیٹنے والا ہے، یہ جو زبان کو چوسنے والا ہے، یہ جو کاندھوں پہ سواری کرنے والا ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے، صحابہ تذکرہ کرتے تھے کہ 61 ہجری آئے گا، نبی کا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ امام حسین کی شہادت زبان زد عام تھی۔ حدیث مبارکہ بھری پڑھی ہیں، میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی غالباً یہ حدیث پڑھی تھی کہ جب ایک دن سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تھے، حضرت ام سلمہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی کوئی بھی حجرے میں آئے اسے آنے نہ دینا، کوئی بھی آئے اسے آنے نہ دینا۔ بی بی کہتی ہیں حضور محو عبادت ہو گئے، کچھ دیر میں دیکھا تو امام حسین آ گئے، بی بی نے امام حسین کو روکنا چاہا، امام رو پڑے، امام نے ضد لگا دی، بی بی نے رستہ کھول دیا، امام حسین اندر تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام سجدے میں، امام کاندھے پر آ گئے، حضور علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا، آقا اٹھے، امام حسین اٹھے، حضور نے سجدہ اٹھایا، امام کو گود میں بٹھایا،
جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے محبوب آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل مجھے حسین سے بہت پیار ہے، آقا سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں حسین سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ 61 ہجری آئے گا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ آقا پوچھنے لگے جبرائیل سے حسین کو شہید کریں گے؟ جبرائیل نے ہاتھ دراز کیا، کربلا کی خاک میرے حضور کو تھما دی۔ آقا یہ خاک گواہی دے گی، اس مٹی کو یاد رکھیے گا، جس دن یہ خون میں آلودہ ہو گئی سمجھ لینا آپ کا نواسہ شہید ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ آقا جب باہر نکلے اجرے سے، بی بی ام سلمہ بیٹھی تھی، حضور نے پوچھا ام سلمہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی آئے تو آنے نہ دینا، کوئی آئے تو آنے نہ دینا، تو تم نے پھر حسین کو آنے کیوں دیا؟ حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے روکا حضور لیکن حسین رکے نہیں، تو پھر آنے کیوں دیا؟ فرمایا جب وہ ضد لگا بیٹھے، جب حسین کی آنکھ میں آنسو آنے لگے، میں نے حسین کو روکنا گوارا نہ کیا۔ میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں حضرت بی بی ام سلمہ جان گئی تھی کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ ام سلمہ کوئی آئے تو آنے نہ دینا، لیکن حسین کو جانے دیا۔ بی بی جانتی تھی کہ کوئی اور ہوتا ہے، حسین ابن علی اور ہوتا ہے۔ زندہ باد، مردہ باد، زندہ باد۔ بی بی ام فضل کا امام کو اندر داخل ہونے کی اجازت دینا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی نے کہا ہے کوئی آئے تو آنے نہ دینا، کوئی کی ذات اور ہے، حسین ابن علی کا مقام اور ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ حسین، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ مجھے 61 ہجری میں زندہ نہ رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے میرے آقا فرماتے تھے کہ 61 ہجری آئے گا، لونڈوں کی حکومت آ جائے گی اور وہ میرے کلمہ پڑھنے کے نام پر میرے حسین کو شہید کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب آل پیغمبر پر یہ وقت آئے اور ابو ہریرہ کے جسم میں سانسیں چل رہی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اس لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ 61 ہجری سے پہلے بلا لے۔ بزرگوں اور دوستو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بڑی ذات تھی، امام کی شہادت بھی اتنی بڑی تھی۔ امام کی شہادت چھوٹی شہادت نہیں تھی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا شہید ہو جائیں گے، حسین نے دعا کیوں نہیں کی؟ آج کہتے ہیں کہ حسین کی اماں کو پتا تھا تو بی بی زہرا نے ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ آج کہتے ہیں مولا علی کو پتا تھا تو علی نے ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ میرا نقطہ سمجھیے گا، آپ وہ کہتے ہیں حسین کر سکتے تھے تو کیا کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں حسین کر سکتے تھے لیکن نہ کرنا حسین کے صبر کی دلیل تھی۔ ورنہ اگر بات حسین کی طاقت کی ہے تو یہ جملہ یاد رکھنا، حسین اگر نبی سجدے میں جائیں تو جو حسین نبی کا سجدہ طویل کرا سکتا ہے کیا وہ کربلا بچا نہیں سکتا؟ جو حسین نبی سجدے میں گئے نا، بخاری کی حدیث ہے،
آقا سجدے میں ہے، امام حسین کاندھے پہ آ گئے، حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ کس کے لیے؟ پوچھیں علماء سے، کس کے لیے؟ نماز میں پیچھے پتہ لگے کوئی چودھری آ رہا ہے، کوئی وزیر آ رہا ہے، کوئی وقت کا حاکم آ رہا ہے، امام کے رات میں 2 آیتیں لمبی پڑھ دے اس کی وجہ سے، تاکہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ نماز باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی۔ لیکن میرے حسین جو آئے، نماز بھی میری یا تمہاری نہیں تھی، نماز امام الانبیاء کی تھی، نماز امام الانبیاء کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کتنی نازک تھی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے یوں قدم رکھا تو نالین کے نیچے گندی مٹی لگ گئی، نالین کے نیچے گندی مٹی لگ گئی۔ ابھی قدم یوں رکھا تھا، مٹی لگی، جبرائیل حاضر خدمت ہیں، یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا جبرائیل کیسے آئے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے نالین کے نیچے گندی مٹی لگ گئی ہے، تو یا رسول اللہ رب فرماتا ہے اگلا قدم بعد میں رکھیے گا، پہلے وہ گندی مٹی نالین سے صاف کر لیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم جوتی پہن کے چلیں تو جوتی کے نیچے تو گندی مٹی لگ سکتی کہ نہیں؟ لگ سکتی ہے نا؟ لگتی ہے۔ لیکن حضور کی نالین کے نیچے گندی مٹی لگے، فرمایا پیارے حبیب رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے نالین آپ کا ہو اور اس کے نیچے گندی مٹی لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے قدم بعد میں اٹھائیں، پہلے مٹی صاف فرما لیں۔ یہ جبرائیل لمحے لمحے میں حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں، یا حضور ایسا کیجئے۔ آج جب حضور سجدے میں گئے ہیں، آج حضور سجدے میں ہیں اور میرے امام کاندھے پر بیٹھے ہیں، تو حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سجدہ طویل ہو گیا۔ جناب صحابہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ روح پرواز کر گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں وحی کا نزول ہو رہا ہو۔ کہتے کشمکش میں ہے کہ حسین یہ ہوا کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں پہلی صف میں تھا، میں نے سوچا میں سر کو اٹھا کے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتے جب میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں سے جب کنارہ دیکھا تو کیا نظر آیا کہ نبی سجدے میں ہیں اور حسین کاندھے پہ بیٹھے ہیں۔ نماز میں کسی کے لیے آیتیں پڑھی جائیں، نماز میں غیر کے لیے آیتیں پڑھ کر تلاوت کو لمبا کیا جائے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نبی کی نماز میں حسین سجدے میں ہو، نبی سجدے میں حسین کاندھے پر ہو، نبی سر نہ اٹھائیں، نماز تو باطل نہیں ہو رہی، نماز تو چلے جا رہی ہے۔ تو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا سمجھنا آسان ہے کہ نماز میں غیر کا خیال آئے، نماز میں غیر کا خیال آئے تو نماز چلی جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی نماز میں حسین آ گئے ہیں، فرمایا بتایا تو ہے خیال غیر آئے تو نماز جاتی ہے، حسین غیر نہیں ہے، حسین نبی کے دل کا چین ہے۔ زندہ باد۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کچھ نہیں کر سکے، وہ دعا کرتے کربلا کا واقعہ ٹل جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں عقل کے اندھے، حسین کی پاور کا عالم یہ ہے اگر حسین نبی کا سجدہ طویل کروا سکتا ہے تو حسین تقدیر کا لکھا بھی مٹا سکتا ہے۔ سجدہ طویل ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟
تو پھر مقام حسین کیا ہے؟ فرمایا امام صبر کی منزل پر تھے۔ دیکھیں کسی کو ایک تکلیف ہو نا، ایک جان جائے انسان صبر کرتا ہے، دو جانیں چلی جائیں انسان صبر کرے گا، ظلم بڑھتا رہے کچھ صبر کریں گے، جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تب صبر ہوتا ہے، اور اگر ظلم کم ہو تو شکر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایک مثال سے سمجھے۔ آج کی دنیا میں ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں 250 کا، تو صبر کرتے ہیں کہ شکر کرتے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں نا، 250 کا۔ پرانی یاد آتی ہے کہ یار وہ بھی وقت تھا جب 80 کا ڈلواتے تھے، وہ شکر۔ اگر آج 250 سے واپس ادھر پہنچے تو صبر کریں گے کہ شکر؟ شکر کریں گے نا۔ کیوں شکر کریں گے؟ کہ مصیبتیں کم ہو گئیں۔ افراد کے لیے جب مصیبت کم ہوتی ہے وہ تب مقام شکر کی طرف بڑھتا ہے، لیکن میرا حسین وہ تھا مصیبتیں بڑھتی رہی، 72 تن دے کر وہ تنہا کھڑا رہا کہ یا اللہ اگر تو حسین کے گھرانے کو لے کر راضی ہے، حسین محمد کی شجاعت کا وارث ہے، میں دے کر راضی ہوں۔ امام حسین نے 72 تن دے کے شکر کمایا تھا۔ ہم مصیبت کم ہو تو شکر کی طرف جاتے ہیں، اور امام حسین وہ تھے دکھ بڑھتے رہے امام صبر سے شکر کی طرف جاتے رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سب کچھ سکتے تھے، لیکن کیا کیوں نہیں؟ بات تو یہ بھی ہے نا، کیا کیوں نہیں؟ یہاں پر بھی بڑی باتیں تھیں کہ امام نے کیوں نہیں کیا۔ ایک آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو مارا جائے وہ زندہ ہے۔ حسین نے کربلا میں جا کے اس آیت کی تفسیر بن کے دکھایا، فرمایا قرآن کہتا ہے جو مارا جائے وہ زندہ ہے۔ امام نے کہا اب دیکھو زندگی کیسے ہے، سر کٹ گیا، نیزے کی نوک پر آیا، اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کر جب امام کے کٹے ہوئے سر کو لے کر جایا جا رہا تھا، قاری قرآن پڑھتا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، اصحاب کہف پر رقیم اللہ کی عجب نشانی ہے۔ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے، اور اس قاری کو جواب دیتا ہے کہ تو کہتا ہے اصحاب کہف پر رقیم عجب نشانی ہے، بتا اصحاب کہف عجب ہے یا سر حسین کا سر نیزہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا عجب ہے؟ حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے بتا دیا، دو باتوں کی گواہی دے دی، فرمایا قرآن بھی سچا ہے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا کربلا میں دیکھو کیسے زندہ ہے، کربلا میں دیکھو، کٹے ہوئے سر نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا اور بتا دیا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا نا، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں امت کو کہہ رہے تھے حضور، فرمایا میری امت یاد رکھنا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا نہ کبھی اہل بیت سے قرآن جدا ہوگا، نہ کبھی قرآن سے میری آل جدا ہوگی۔ یا رسول اللہ کیسے؟ حسین نے فرمایا نانا نے کہا ہے میں کر کے بتا دیتا ہوں، سر کٹ گیا لیکن قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ میرا نبی سچ کہہ کر گیا تھا، نہ قرآن آل سے جدا ہے نہ آل قرآن سے جدا ہے۔
زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو فیصلے تقدیر کے تھے جس کے آگے امام نے سر تسلیم خم کر دیا، اور کہتے ہیں کہ بلکہ میرے آقا نے امام حسین کی تربیت کر کے امام حسین کو صبر و استقامت کی اس منزل پہ بٹھایا تھا جو نبیوں کی منزل ہوا کرتی ہے۔ سر اس کا پائے حشمت باطل پہ خم نہیں، عزم حسین عزم رسالت سے کم نہیں، کہ میرے نبی کا صبر جو تھا، نبی نے جو پرورش کی تھی، امام بتانا چاہتے تھے جتنا بھی غم ہوگا، جتنے بھی دکھ ہوں گے، حسین سب برداشت کرے گا، لیکن زبان پہ شکوہ رنج و علم نہیں آئے گا۔ ہوا یہی تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حسین کر کچھ نہیں سکے، حسین سب کر سکتے تھے، بس یہ تھا کہ حسین یہاں تسلیم و رضا دکھانا تھا۔ کائنات میں اس سے زیادہ صبر کا مظاہرہ پوری تاریخ انسانیت اٹھائیے، کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جتنے اتنے تن دیے ہو اور اس کے پائے استقلال میں لرزہ نہ آیا ہو، وہ جم کے کھڑا رہا ہو۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ رب نے ایک ہی بنایا تھا، وہ امام علی مقام امام حسین تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ امام کر کچھ نہیں سکے، کر سب سکتے تھے، ورنہ دیکھیں نا کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ مدینے سے چلے، صحابہ منع کرتے رہے کہ حسین نہ جائیے۔ حضور نے بتایا کہ حسین شہید ہوگا۔ امام حسین کو پتا تھا کہ کون سی جگہ ہوگی جہاں شہید ہوں گا۔ مولا علی کو پتا تھا کہ میرا شہزادہ یہاں شہید ہو جائے۔ صحابہ اکرام میں زبان زدِ عام تھے یہ معاملات۔ جب خطوط آئے تو صحابہ نے امام کو منع کیا کہ امام نہ جائیے۔ امام کہنے لگے اہتمام حجت لازم ہے، اگر نہ گیا تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ امت بلاتی رہی اور حسین جان بچا کے بیٹھا رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ امام مدینے سے پہلے نکل چکے تھے، امام رستے میں تھے۔ امام کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے۔ خبر ملی حضرت مسلم شہید ہو گئے۔ امام واپس جا سکتے تھے لیکن گئے نہیں۔ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اس وقت تو گھیرے میں نہیں لیا تھا، اس وقت امام چاہتے تو چلے جاتے، لیکن آج امام تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے تھے کہ آ ہنر مندہ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کائنات تو نے بڑے بڑے صابر دیکھے ہوں گے، لیکن تو نے اس دھرتی پر نبی کے نواسے جیسا صابر کوئی نہیں دیکھا۔ آج حسین دکھانا چاہتے تھے۔ کیوں دکھانا چاہتے تھے؟ آپ کو یاد نہیں کہ جب آقا کا آخری وقت تھا، حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، امام حسن کو چھاتی پہ لٹایا، امام حسن کو کچھ دیا۔ حضور سیدہ کہنے لگی بابا جان حسین کو بھی کچھ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صبر کا وارث میرا بیٹا حسین ہے۔ آج الحسین منی وانا من الحسین کی تفسیر بننا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں حسین سے معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اب میری عزتیں دیکھنی ہے تو حسین سے دیکھنا، میرے صبر کو دیکھنا ہے، حسین کو دیکھنا۔ حضرت مسلم شہید ہوئے، امام آگے بڑھے ہیں۔ جب امام کربلا تک اس سے پہلے جب پہنچے ہیں، حر نے جب آپ کو گھیرے میں لیا اور حر نے جب امام حسین کو روکا تو امام سے کہنے لگا کہ آپ رک جائیے، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا۔
عمر بن سعد کے پاس جانا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دو، میں خود نہیں آیا، مجھے تم نے بلایا تو میں آیا، یہ خطوط میرے ساتھ تمہارے سامنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، اگر 1000 سپاہی میرے ساتھ ہے، کسی طرح خبر پہنچ گئی کہ میں نے نرمی کی ہے تو پھر آپ پر بھی سختی ہوگی، مجھ پر بھی سختی ہوگی، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا چلو مجھے آگے نہیں جانے دیتا، مجھے مدینے جانے دے، مجھے مکے جانے دے، کسی اور شہر نکل جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، وہ گھیر کر امام کو لے کر آیا۔ جب اس جگہ پر پہنچے، امام نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہنے لگا یہ کربلا کا مقام ہے، یہ کربلا ہے۔ میرے امام نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا بس منزل تک حسین آ گیا ہے، اب حسین اس سے آگے نہیں جائے گا۔ آج تقدیر حسین کو اس جگہ پر لے آئی ہے جہاں تقدیر اپنا فیصلہ کرے گی، حسین اپنے صبر کا امتحان دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جملہ رفقا کربلا میں پہنچے، کہتے ہیں 7 محرم تھی، امام علی مقام کے گھرانے پر پانی بند، ضرورت کی اشیاء بند، اب پانی لینے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں لے سکتے، ایک ہی جگہ پہ محصور کر دیا گیا، خیمے لگ گئے، خیمے لگے، نبی کی آل کو، نبی کی بیٹیوں کو ان خیموں میں رہنا پڑا۔ پیر گولڑوی کہا کرتے تھے ہائے ہائے کس شان سے وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک نہ آیا جن کا کبھی بازار کے ساتھ۔ وہ مستورات کیسے خیموں میں رہی ہوں گی جن کے آنچل کو ماہ و مہر نہ دیکھ سکے، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں۔ آج نبی کی وہ بیٹیاں خیموں میں محصور ہیں۔ 3 دن امام وہیں پر، 7، 8، 9 محرم، یہ 10ویں رات آ گئی۔ بزرگوں اور دوستو تاریخ بڑی ہے لیکن ساری بیان نہیں ہو سکتی، چند چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 10ویں محرم کی آج کی رات آ گئی۔ امام ایک لمحہ امام کی زندگی میں ایسا آیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے نصب ہیں، امام نے خیموں کے آگے آگ لگوا دی، خندق کھوک کے آگ لگا دی گئی تاکہ یہاں سے دشمن آ نہ سکے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ البدایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں ایک منزل ایسی آئی، امام تلوار کے دستے پر یوں تھوڑی رکھ کے امام کی آنکھ لگ گئی، تلوار کے دستے پر تھوڑی رکھی اور امام کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جو امام کو دیکھا اس حال میں سو رہی ہیں، آگے بڑھی، کہنے لگی بھائی جان اٹھئے، آپ سو رہے ہیں، وہ دیکھیں یزیدی آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ امام کی آنکھ کھلی، کہنے لگے بہن زینب میں سویا نہیں تھا، میں کیا بتاؤں تجھے، ابھی میں نے تلوار کے دستے پہ تھوڑی کو رکھا، میری آنکھ بند ہوئی، مجھے نبی کا دیدار ہو گیا تھا۔ زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد۔ یار بہن زینب میں سویا نہیں تھا، ابھی میں نے تلوار کے دستے پہ اپنی تھوڑی کو رکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے حوض کوثر کا منظر لگا تھا کہ حوض کوثر کا کنارہ ہے اور حوض کوثر کے کنارے پر نبی کا کنبہ سارا ہے، ایک طرف امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، ایک طرف اماں زہرا ہیں، ایک طرف علی حیدر کرار ہیں، ایک طرف بھائی حسن ہیں،
اور سب مجھے دیکھ رہے، میں حیرت میں انہیں تکتا ہوں۔ نانا حسین کہتے تھے صبرن یا ابا عبداللہ صبرن، میرے بیٹے صبر کرنا، میرے بیٹے فرات پہ صبر کرنا، میرا بیٹا صبر کرنا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، بہت جلد تو ہم سے فرات پر آئے، حوض کوثر پہ آ کے ہم سے ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے حضرت زینب کو کہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بھائی جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ چلے گئے تو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ نبی کی بیٹیاں کس کے سہارے ہوں گی؟ یہ مستورات محمدی کس کے سہارے ہوں گی؟ اس کائنات میں آپ کے بغیر ہمارا رکھا ہی کیا ہے؟ امام علی مقام اپنی بہن کو تسلی دیتے ہیں، بہن زینب رونا، اگر صدا کسی نے رہنا ہوتا تو بھائی حسن مجھ سے بہتر تھے، وہ رہتے۔ اگر صدا کوئی رہتا تو اماں زہرا بہتر تھی، وہ رہتی۔ اگر صدا کوئی رہتا تو نانا مصطفیٰ افضل تھے، وہ رہتے۔ لیکن بہن جب وہ سب چلے گئے تو پھر حسین کو بھی جانا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ امام سے کلام کر رہی ہیں۔ ایک لمحہ البدایہ ابن کثیر کہتے ہیں ایک لمحہ رات کی تاریکی میں ایسا بھی آیا، امام علی مقام کو حضرت عباس نے آ کر کہا کہ امام، میرے امام یزیدی آگے آ رہے ہیں، وہ فیصلہ چاہتے ہیں، مقابلہ چاہتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو کہتے ہیں عباس جاؤ اور جا کر اس لشکر سے بات کرو اور انہیں کہو کہ ایک رات کی مہلت حسین کو دے دیں۔ کیا کریں؟ ایک رات کی مہلت حسین کو دے دیں۔ ان کے ذہن میں تھا شاید حسین ڈر گیا ہے، شاید حسین موت سے ڈر رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا امام موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ موت خود در حسین پہ ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ یزیدی کہنے لگے ایک رات کی مہلت کیا چاہتے ہو؟ میرے امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ حسین کی زندگی کی ساری راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں گزری ہیں، اللہ کے حضور قیام میں گزری ہیں، حسین کی ساری راتیں توبہ استغفار میں گزری ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آخری رات ہے، اپنے رب سے جی بھر کے ملاقات ہو جائے، لبوں پہ قرآن کی تلاوت ہو جائے، اپنے رب کی باتیں ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جانے آج حسین حسین کرنے والوں کی راتیں کیسے گزرتی ہے۔ 10ویں محرم کی رات میرے حسین کی ساری رات تلاوت قرآن میں گزری ہے، ساری رات اللہ کے حضور قیام و سجود میں گزری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ بھی لمحہ تھا لیکن اسے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب امام نے سب کو اکٹھے کر کے موقع دیا تھا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ حضرت عباس کو بلایا، حضرت عبداللہ کو بلایا، جعفر ابن علی کو بلایا، عثمان ابن علی کو بلایا، قاسم بن حسن کو بلایا، عمر ابن حسن کو بلایا، حضرت امام زین العابدین کو بلایا، اونو محمد کو بلایا۔ امام نے سب پیاروں کو اکٹھا کیا اور سب کو اپنے ویروں کو اکٹھا کر کے اجازت دی، دیکھو یہ تمہاری جان کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میری جان کے پیاسے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس کا شکوہ نہیں کروں گا، مجھے اس سے کوئی دکھ نہیں ہوگا، میں اس کا گلہ بھی نہیں کروں گا۔ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ سب کی سر جھک گئے، نگاہیں جھک گئیں، آنکھیں پرنم ہو گئیں کہ اب حسین کو چھوڑ کے جائیں کیسے۔ میرے امام نے دیا گل کر دیا کہ رات کی تاریکی کر دیتا ہوں، اندھیرے میں اٹھ کے جو جانا چاہے چلے جائے، کسی کو پتہ نہیں لگے گا
امام نے دیا بند کر دیا، سب بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد امام نے دیا جلایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے حسین کا ایک بھی ویر، میرے حسین کا ایک بھی شاہ شہزادہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ امام نے حضرت قاسم کو دیکھا، بیٹا قاسم تم نہیں جاتے؟ کہنے لگے چچا جان ایک بات بتائیے، اگر آج میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا تو بابا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا قاسم جب میرے بھائی پہ وقت آیا تھا اپنی جان بچا کے نکل آیا تھا، تو حضرت قاسم کہنے لگے چچا بتائیے پھر میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عبداللہ سے پوچھا، عثمان سے پوچھا، جعفر سے پوچھا، میرے شہزادوں میرے ویرو تم نہیں گئے؟ سب کا ایک ہی بات تھی، وہ کہتے حسین اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو بابا علی کو کیا منہ دکھائیں گے، نانا نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سب وہیں پر رہے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کی ساری رات اسی طرح اللہ کے حضور سجدوں میں گزر گئی، اللہ کے حضور قیام میں گزر گئی، تلاوت قرآن میں گزر گئی، واعظ و نصیحت میں گزر گئی۔ صبح کا سورج نکلا، جمعے کا دن تھا، 10 محرم کا وہ خونی سورج طلوع ہوا، امام نے آخری نماز با جماعت اس دن ادا کی۔ 10 محرم اور صبح کی نماز امام نے حضرت علی اکبر کو صدا دی کہ بیٹا علی اکبر پڑھ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے کھڑے ہو کر کانوں میں ہاتھ دیے اور جب اللہ اکبر کی صدا دی یزیدی فوج میں تھرتھلی لگ گئی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کا لہجہ یہاں سب سے جدا ہے، یہ آواز کی گھنگرج کیسی ہے، یہ ہواؤں میں سنسناہٹ کیسی ہے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی کہا کرتے تھے جب علی اکبر کی اذان سنی تو پیر گولڑوی کہتے تھے گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی بوئے انفاس رسول مدنی آتی تھی۔ فرمایا علی اکبر وہ تھے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کی صورت عطا کی۔ حضرت علی اکبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبیہ مصطفیٰ۔ حضرت علی اکبر کو ہو بہو حضور کی شبیہ عطا ہوئی تھی، اور خود میرے امام کہا کرتے تھے علی اکبر کو دیکھتے تو امام کہتے تھے بیٹا علی اکبر، جب ابھی آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جب حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی تو امام نے اجازت دینے سے انکار کیا، کہنے لگے بابا جان مجھے اجازت دیں۔ میرے امام کہنے لگے بیٹا علی اکبر تو میرے نانا مصطفیٰ کی نشانی ہے، جب مجھے کبھی نانا کی یاد آتی ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کو کہا اذان پڑھ، حضرت علی اکبر نے اذان کہی، یزیدی فوج میں تھرتھلی کہ یہ کون ہے جو کربلا کی ریت پہ اذانیں پڑھ رہا ہے۔ میرے امام نے نماز پڑھائی، میرے امام نے نماز پڑھائی۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے نمازی کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے نمازی کون تھے؟ نبی کی آل کے لوگ بھی نمازی تھے اور یزیدی کمینے کے لشکر کے لوگ بھی نمازی تھے۔ امام کے پیچھے جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ ان میں سے بھی تھے جو کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھ رہے تھے اور ظالم غداریاں حسین سے کر رہے تھے۔ ادھر اللہ اکبر، امام کے پیچھے نمازیں، امام نے نماز پڑھائی اور 10 محرم صبح کے وقت 10 بجے کے غالباً کوئی اس کے قریب کا وقت ہوگا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگ، میں ساروں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت وہاب ابن کلبی، بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، 17 دن اس کی شادی کو ہوئے تھے، صرف 17 دن شادی کو ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ وہ ان کا تفصیلی ذکر وقت میرے پاس تھوڑا ہے، وہ شہید ہوئے۔ حر ابن یزید رباہی، حر جو امام کو گھیر کے لایا تھا، جب امام کے خیمے لگے 10 محرم کی صبح، حر کو کہا جاتا ہے، مورخ لکھتا ہے، حر اپنے لشکر میں کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ مصعب بن یزید جو حر کا بھائی تھا، اس نے آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ حر تو بڑا پہلوان ہے، تو نے تو بڑے کڑیل مار کے سر کیے ہیں، آج تیری بے قراری دیکھی نہیں جا رہی، وجہ کیا ہے؟ اور کہنے لگا کہ میں بڑی الجھن کا شکار ہوں۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں، دنیا مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن میں دوزخ میں جانے نہیں چاہتا۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے کیا بتاؤں تجھے کہ ایک طرف دیکھتا نہیں، ایک طرف وہ وجود کھڑا ہے، اس دھرتی پر اس وقت اس سے افضل وجود کوئی نہیں۔ اور کہتا ہے اپنے بھائی مصعب کو، کہتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر حسین ابن علی کے وجود سے افضل وجود کوئی نہیں ہے۔ میرا دل دہل رہا ہے کہ میں حسین کو گھیر کے تو لے آیا، اور اگر آج ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا تو قیامت کے دن مصطفیٰ سے شفاعت کیسے مانگوں گا؟ اور پریشانی کا عالم ہے۔ کہتے ابھی اور اس معاملے میں لگا ہوا تھا، اپنے بھائی سے کلام ہو رہا تھا، امام علی مقام نے اپنے خیموں سے صدا دی، آج کوئی ہے جو آئے اور نبی کی آل پہ اپنی جان قربان کر دے؟ چادر تطہیر تنی ہوئی ہے، مغفرت کی چادر بچھی ہے، آج کوئی چاہتا ہے تو چلا آئے۔ امام کا جملہ تھا، حر سے رہا نہ گیا، فوراً امام کی طرف لپکا، کہنے لگا کہ امام معاف کرنا، میں وہ بدنصیب تھا جو آپ کو گھیر کے یہاں لایا تھا، میری زندگی تڑپ رہی تھی، لمحہ لمحہ مجھ پر قیامت بن چکا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بنے گا کیا۔ آج آپ نے جب بلایا ہے، اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا مجھے شفاعت رسول ملے گی؟ کیا تجھے لانے کے گناہ سے جان چھٹے گی؟ میرے امام نے حر کو دیکھا تو کہا، فرمایا حر تو نے ابھی تک جانا نہیں کہ یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ میرے سر پہ چادر تطہیر ہے، میرے سر پہ چادر تطہیر ہے، اور میرا بابا علی پیروں کا پیر ہے، میرا بابا ولایت کا تاجدار ہے، میری اماں حیا کی علم بردار ہے، اور اگر تو آئے گا حسین تجھے ضمانت دیتا ہے، حسین تجھے بخشوائے گا۔ پیر نصیر الدین گولڑوی کہا کرتے تھے، اسی لیے تو کہا تھا کہ آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کہ آؤ تو صحیح، کوئی منگتا آئے تو صحیح، زہرا کی چوکھٹ پہ آئے تو صحیح، زہرا کے شہزادوں کی چوکھٹ پہ آئے تو صحیح۔ اور آیا، حر کو امام نے معاف کیا، اور جا کے لڑا، اور بھی شہید ہوا۔ میں اس کی عادت کو بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگوں اور دوستوں، 52 یا 50 لوگ امام کے قافلے کے یکے بعد دیگرے شہید ہو، 50 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ 17 دن جس کی شادی کو ہوئے تھے، اس کی ماں نے اسے کہا میرا بیٹا نبی کی آل پہ کڑا وقت ہے،
کیا تو میری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے کہ اپنی جندڑی نبی کی آل پہ وار دے؟ اس نے کہا ماں اس سے بڑا میرا نصیب کیا ہوگا، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جو نہ جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں فدا۔ اما اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اللہ 1000 دیتا میں حسین کے قدموں پہ وہ بھی قربان کر دیتا، لیکن وہ جب شہید ہوا نا اس کے سر کو تن سے اتارا، انہوں نے یزیدیوں نے امام کے خیموں کی طرف پھینکا، میرے امام نے اس کے سر کو اٹھایا، اپنی جولی میں رکھا اور اس کے چہرے کی دھول کو صاف کیا۔ آج تقدیر دیکھ کے ہنس رہی ہوگی کہ واہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں کہ تیرا سر اور نبی کے شہزادے کی گود۔ اور بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید، 50 لوگ شہید ہو گئے۔ اب باقی بچے میرے نبی کے وہ قریبی ساتھی، ان میں بھی باتیں بڑی ہیں، وقت کیونکہ مختصر ہے، میں صرف 1-2 کی اشارہ دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب یکے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے رہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت علی اصغر شہید ہوئے، چھوٹے شہزادے تھے نا۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ میرے امام کے گھر پر 10 محرم کی صبح کو اللہ نے امام کے گھرانے میں تازہ بچہ پیدا کیا۔ یہ علی اصغر کا ذکر نہیں ہے، یہ 10 محرم کی صبح تازہ بچہ پیدا ہوا۔ سیدہ زینب نے حضرت امام کو وہ بچہ تھمایا کہ میرے امام اس کے کان میں اذان کے، امام نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں تکبیر کہی۔ تقدیر ایسی کہ حسین جس کے کانوں میں اذانیں پڑھ رہا ہے، کیا تقدیر اسے اتنا لمحہ بھی دے گی کہ وہ اگلی لمحے آنکھ کھول سکے؟ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے امام نے اس تازہ پیدا ہونے والے بچے کو ہاتھ میں لے لیا ہوا تھا کہ ایک تیر آیا، اس تازہ پیدا ہونے والے بچے کے حلق کو، گلے کو چیرتا ہوا امام کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ امام سے رہا نہ گیا، امام نے اس تیر کو پکڑا، یوں پکڑ کے گلے سے نکالا، خون کا فوارہ نکلا، امام نے خون ہاتھ میں لیا، لے کے ہوا میں اچھالا، صدا دی مالک اگر تو حسین ابن علی کے بیٹے کا خون لے کر راضی، حسین محمد کی شجاعت کا وارث ہے، میں خون دے کر راضی۔ میرے امام روئے نہ تھے۔ بزرگوں اور دوستو، یکے بعد دیگرے اونو محمد شہید ہوئے، پھر کبھی زندگی رہی تو یہ باتیں کریں گے۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت علی اکبر آئے، حضرت علی اکبر امام کو کہنے لگے بابا جان مجھے اجازت دیجیے، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ میرے امام نے کہا علی اکبر بیٹا تو نہیں جا سکتا، میرے نانا مصطفیٰ کی تو آخری نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں، بابا اجازت دیں۔ امام منع کرتے رہے، سید زادہ ضد لگا بیٹھا، میرے امام کو اجازت دینی پڑی۔ اب امام نے اجازت دی، حضرت علی اکبر کو امام نے خود تیار کیا، سر پہ امامہ نبی والا، سر پہ امامہ نبی والا، سپر علی والی، تلوار علی والی، لہجہ ویسے ہی علی والا۔ اب جب حضرت علی اکبر کو تیار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، اور جب امام نے روانہ کیا، حضرت علی اکبر جو میدان میں آئے، آ کر صدا دی کہ ہے کوئی تمہارے میں سے جو آئے علی اکبر کا مقابلہ کرے۔ حضرت علی اکبر کی گھن گھرج کو دیکھا تو یزیدی لشکر کے اندر تھرتھلی مچی، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یارو یہ ہے کون؟ اس کے لہجے میں بڑی سختی ہے، اس کا لہجہ بڑا اس کے لہجے میں بڑی کڑک ہے، اس کا لہجہ سن کر کسی کو یاد آتی ہے، اس کا لہجہ سنتے ہیں تو کسی کی یاد آتی ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ اس کا لہجہ سنتے ہیں تو کسی کی یاد آتی ہے۔ وہ کہنے والے نے سچ کہا تھا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ حضرت علی اکبر آئے، بڑی بہادری سے لڑے، جس طرف تلوار چلائیں واصل جہنم کرتے جائیں۔ فیصلہ ہوتا رہا، آپس میں گفتگو ہوتی تھی، اکٹھے یک باری حملہ کرو۔
مکالمے بھی ہوئے، خطبہ بھی ہوا، لیکن ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یک بار کی حملہ کرو۔ حضرت علی اکبر پر ایک دفعہ میں حملہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کو اتنا شہید کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر خیموں کی طرف واپس آئے اور آ کر کہنے لگے بابا بابا پیاس، بابا پیاس۔ 3 دن ہو گئے تھے پیاسے، اور کربلا کی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تپ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر پیاس سے نڈھال اپنے بابا کے پاس آئے، بابا پیاس۔ حضرت امام نے حضرت علی اکبر کو گود میں لیا، کہنے لگے بیٹا علی اکبر پیاس پانی تو نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کے ہونٹ کھولے، امام نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھ دی۔ حضرت علی اکبر نے چوسنا چاہا، کہنے لگے بابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا جب تیرے باپ حسین کو پیاس لگتی تھی، پانی نہ ملتا تو نانا مصطفیٰ اپنی زبان رکھ دیتے تھے۔ آج پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، تو بھی اپنے بابا کی زبان چوس لے۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا تیری زبان تو ویسی سوکھی ہے۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا علی اکبر 3 دن کے پیاسے کی زبان ہے، یہ محمد کے نواسے کی زبان ہے۔ حضرت علی اکبر لڑے، پھر واپس گئے، امام نے تسلی دی، پھر جا کے لڑے، پھر امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی اکبر خوب لڑے۔ جب حملے ہوئے، تیر لگے، نیزے لگے، برچھیاں لگیں، حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے۔ فقط اتنا نہیں کہ علی اکبر نیچے آئیں اور شہادت پالیں تو ظالم چھوڑ دیں، جب علی اکبر نیچے آئے ظالموں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر میرے علی اکبر کے بدن کی ہڈیوں کو چورا کر دیا۔ حضرت علی اکبر صدا دیتے ہیں بابا ادرکنی، بابا آئیے، بابا ذرا سنبھالیے۔ حضرت امام علی مقام مقتل میں پہنچتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت علی اکبر کو لینے گئے تو امام کی داڑھی میں چند بال سفید تھے، لیکن جب علی اصغر کے مئی لاش کو اٹھا کے امام خیمے میں پہنچے ہیں، امام کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے، امام سے راہ نہ گیا۔ حضرت علی اکبر نے شہادت پائی۔ حضرت عباس آپ امام سے اجازت مانگتے ہیں کہ بھائی جان مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت بی بی سکینہ حضرت عباس کو کہتی ہے چاچا جان پیاس کے عالم ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں ہے کہ یہ حسینی قافلے کے علم بردار تھے، حسینی قافلے کے، حسینی لشکر نہیں میں نے کہا، کیوں جی لشکر نہیں کہا؟ کیونکہ جنگوں میں جب جایا جاتا ہے تو دودھ پیتے بچوں کو نہیں لے کر جاتے، جب جنگوں میں جایا جائے تو پھر بیٹیوں کو لے کر نہیں جایا جاتا، جب جنگوں پہ جایا جائے تو مستورات کو لے کر نہیں جاتے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر معاملہ اقتدار کا ہوتا تو زینب کبریٰ نہ ہوتی، سکینہ نہ ہوتی، ام لیلہ نہ ہوتی، شیر بالا نہ ہوتی، نبی کی بیٹیاں ساتھ نہ ہوتی۔ یہ تو قافلہ گیا ہی کسی اور مقصد کے تحت، جنگ مقصود ہوتی تو پھر امام جنگ کی تیاری سے جاتے، لیکن پھر بھی اس قافلے کا علم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عباس گئے، آپ کہتے ہیں کہ آپ مشکیزہ لے کر گئے اور آپ خوب لڑے، ایک ہاتھ میں علم، حضرت عباس خوب لڑے، پیچھے سے حملے ہوئے، نیزے لگے، کمر چھلنی ہوئی، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو سے مشکیزے کو تھاما، علم کو تھاما، حضرت عباس کے دوسرے بازو پر ضرب آئی، مشکیزے کو منہ سے تھاما، پھر دوسرا بازو بھی ناکارہ ہونے لگا، حضرت عباس نے علم کو گرنے نہ دیا، اپنے گلے میں دبا لیا، لیکن عباس بھی بالآخر شہادت کا مرتبہ پا گئے، سارے شہید ہو گئے۔ واقعات طویل ہے، میں نے انتہائی مختصر کیا ہے،
کہ سارے یکے بعد دیگر شہید ہو گئے، اب تنہا میرا امام بچا ہے، تنہا میرا امام بچا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیاری فرما رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی جان آپ کدھر کی تیاری کرتے ہیں؟ امام زین العابدین آئے، کہنے لگے بابا جان مجھے اجازت دیجئے۔ میرے امام نے فرمایا زین العابدین نہیں بیٹا، تو بیمار ہے، تجھے اجازت نہیں ملے گی۔ کہتے بابا جان اجازت دیں۔ فرمایا بیٹا زین العابدین تجھے اجازت نہیں ملے گی، ابھی میری مستورات کو، ابھی میری بیٹیوں کو مدینے تک تو نے ہی پہنچانا ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو ان کے سر پہ کس کا سایہ ہوگا؟ امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کو اجازت نہ دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہوئے۔ اب جب امام حضرت زینب نے روکنا چاہا، میرا امام رکتا نہیں ہے، میرا امام رک نہیں رہا۔ جب سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام رک نہیں رہے تو سیدہ زینب نے آگے بڑھ کے چاہا، کہنے لگی بھائی جان اگر اجازت ہو تو علی اکبر کو تیار کیا تھا آپ نے، اونو محمد کو تیار کیا آپ نے، جعفر عبداللہ عثمان کو بھیجا آپ نے، قاسم کو بھیجا آپ نے، عباس کو بھیجا آپ نے، لیکن بھائی جان آج آپ کی باری ہے، کوئی نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو بہن زینب بھی کچھ مدد کرے۔ حضرت امام منع کرتے ہیں، حضرت سیدہ زینب حضرت امام کو امامہ دیتی ہیں۔ امامہ کون سا؟ امامہ مصطفیٰ والا، پیٹ پر کمر پہ کپڑا باندھتی ہیں، گلو بند باندھا۔ حضرت امام نے ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں تھاما۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ امام کو کہتی ہے کہ میرے امام اگر آپ چاہیں سب کو تو آپ رخصت کرتے رہے، اگر مجھے اجازت ہو تو چند قدم میں آپ کے ساتھ چلوں۔ میرے امام کہتے ہیں بہن زینب نہیں، تو بس یہیں پر رک، صبر کمانا ہے میری بہن، میرے بعد صبر کمانا۔ امام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آگے چلتا نہیں ہے۔ امام دوبارہ ایڑ لگاتے ہیں، چلتا نہیں ہے، منہ نیچے کرتا ہے۔ امام نیچے دیکھتے ہیں تو میرے امام کی چھوٹی بیٹی گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی ہے۔ امام علی مقام سے رہا نہ گیا، نیچے اترے، حضرت سکینہ کے بازو کھولے، کہتی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے آنکھوں میں آنسو ہے، سسکیاں بھرتی ہے، کہتی ہے بابا میرے بابا ادھر نہ جانا، بابا ادھر جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا، بابا بھائی حسن گیا واپس نہیں آیا، بھائی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے، بابا ادھر نہ جا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جائے گا۔ حضرت سکینہ کی سسکیوں نے میرے امام کا کلیجہ دہلا کے رکھ دیا۔ امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، خیموں کی طرف دیکھا، بی بی ام لیلہ کو صدا دی، شہربانوں کو صدا دی، حضرت زینب کو صدا دی، میری بیوی ام لیلہ تو نے تو صبر کمایا، شہربانوں تو نے تو صبر کمایا، زینب تو نے تو صبر کمایا، میری بچیوں کو کون سنبھالے گا؟ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھتی ہیں، میرے امام کو کہتی ہے میرے امام معاف کرنا، ہم نے بچی کو سکھا کے نہیں بھیجا، یہ باپ کی فطری محبت کا تقاضا تھا، جس نے سکینہ کو مجبور کیا، وہ تجھے وہاں جاتے دیکھ نہیں پاتی، وہ اس لیے چلی آئی ہے۔ میرے امام نے حضرت سکینہ کو کلیجے سے لگایا، لوٹ کر امام نے واپس زینب سلام اللہ علیہا کو تھمایا، فرمایا زینب اس کی حفاظت کرنا، شہربانوں اس کی حفاظت کرنا، ام لیلہ میری سکینہ کا خیال رکھنا، زین العابدین میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ امام کی بات سسکیاں بھر گئی، امام گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوئے، میرا امام گھوڑے کی ایڑ لگا کر کربلا کی تپتی ریت پر آیا، یزیدی سپاہی کھڑے ہیں، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون آیا ہے؟ میرا امام اکیلا تنہا۔ امام نے آ کر یزیدیوں کو مخاطب ہو کر کہا ظالموں میں آیا نہیں تھا، مجھے تم نے بلایا تو میں آیا تھا،
میں آنے والا نہیں تھا، تم نے بلایا میں چلا آیا، آج میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہو۔ سوچو تو صحیح، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو سوچو قیامت میں میرے نانا مصطفیٰ سے شفاعت کیسے مانگو گے؟ کیا کوئی نیکی پلے ہوگی؟ میرے امام نے ریمائنڈر دیا، امام کہنے لگے ظالموں یاد کرو اس زمین کے سینے پر میرے وجود سے افضل وجود کوئی ہے؟ اس زمین کے سینے پر کوئی ایسا ہے جس کا بھائی میرے بھائی سے افضل ہو، جس کی ماں میری ماں سے افضل ہو، جس کا باپ میرے باپ سے افضل ہو، جس کا نانا میرے نانا سے افضل ہو؟ یزیدی کہنے لگے امام حسین ہمیں باتوں میں نہ بہلائیے، آپ حملہ کیجئے۔ امام کہنے لگے میں حملے کے ارادے سے نہیں آیا، میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، میں مدینے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں جا سکتے۔ امام کہنے لگے مکے چلا جاؤں گا، کہنے لگے نہیں جا سکتے۔ امام نے کہا کسی اور شہر چلا جاؤں گا، وہ کہتے نہیں جا سکتے۔ میرے امام کو گھیر لیا، کہنے لگے امام اب فیصلہ ہوگا۔ یزیدیوں نے تلوار چلائی، میرے امام حسین اکیلے تنہا ہیں۔ امام نے مقابلہ کیا، امام تلوار چلاتے رہے۔ حضور کو پھر واقعات طویل ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ امام تلوار چلاتے، جس طرف امام کی تلوار چلتی دشمن کی گردنیں کٹتی۔ یزیدی لشکر میں ایک ہو کا عالم ہو جاتا۔ عمر بن سعد ابن زیاد خولی ایک دوسرے کو کہتے کہ اگر آج حسین کو تم نہ قابو کر سکے تو قیامت تک تمہاری 7 نسلیں تمہاری بزدلی کی مثالیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کیسے حسین کو گھیرے، یہ تو قابو میں نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا اکٹھے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو۔ تلواریں چلی، نیزے چلے، برچھیاں چلی۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ غالباً 33 کے قریب زخم امام پر تلوار کے، اتنے ہی زخم نیزوں کے آئے، اتنے ہی زخم برچھیوں کے آئے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ چھاتی کتنی بڑی ہے؟ 2 فٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ، 1.5-2 فٹ ہوگی۔ کتنی فٹ چوڑی ہوگی؟ 2 فٹ چوڑی ہوگی، 2.5 فٹ بڑی ہوگی، اتنا ہی ہوگا۔ ہر بندے کا سینہ اتنا ہی ہوگا، 2-2.5 فٹ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جتنی تعداد بتا رہا ہوں 33 43 42، کبھی کاغذ لیں اور کاغذ پہ اتنی چھریاں مار کے دیکھیں کہ اگر سینے پر اتنے زخم لگیں تو کیا بدن کا کوئی حصہ ایسا بچتا ہے کہ جہاں سے خون نہ بہا ہوگا؟ ظالموں کو حیا نہ آئی کہ اس وجود پر اتنے زخم بہائے۔ میرے امام پھر بھی لڑتے رہے اور کہتے ہیں جب نماز کا وقت آیا امام سجدے میں گئے۔ امام نے تلوار کو میان میں ڈالا، سجدے میں گئے اور امام نے سجدے میں۔ یہاں پر بھی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کربلا میں تو پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو جب پانی نہیں تو وضو نہیں، جب وضو نہیں تھا تو سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امام نے سجدہ کیا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، بلی کو خواب اور وہ بھی چھیچڑوں کے، کہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو وضو نے کیسے کیا، جب وضو نہیں تھا تو سجدہ کیسے ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چلیں کسی سفر پہ اور بیچ میں پانی ختم ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز معاف ہوگی؟ بولیں نہیں تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ حضرت صاحب فرما رہے ہیں تیمم کر کے، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ ہو سکتا ہے۔ 1400 سال بعد ہمیں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ پانی نہ ہو تو تیمم سے سجدہ ہو جاتا ہے۔
کیا میرے امام کو نہیں پتا تھا؟ آج جو مولوی کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو سجدہ کیسے، مولوی صاحب آپ کو پتا ہے پانی نہ ہو تو تیمم سے سجدہ ہو جاتا ہے۔ میرے امام کے بارے میں اتنا بھی اس نے ظن نہیں کہ حسین نے بھی ہو سکتا ہے تیمم سے سجدہ کیا ہو۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کمال کا بندہ تھا، آپ کہا کرتے تھے آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، اٹھ گیا بندہ و معبود کے درمیان حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، بڑھ کے جبرائیل نے تھامی میرے مولا کی رکاب، مصطفیٰ جھوم گئے، بڑھ کے جبرائیل نے تھامی میرے مولا کی رکاب، آج جب حسین کو سجدے میں دیکھا تو مصطفیٰ جھوم گئے، پہ کے قضا جھوم گیا، اپنے بندے کی شجاعت پہ خود خدا جھوم گیا۔ بس تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم ہوئی، لیکن میں آپ سے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں۔ تقریر ختم ہو گئی، بات تو بڑی ہو سکتی ہے، وقت بڑا چاہیے، لیکن مجبوری ہے، ابھی میں نے 2 جگہ پہ پہنچنا ہے، تو میں یہیں پہ گفتگو چھوڑتا ہوں۔ آپ نے حضور خطیب الاسر سے یہ سارے واقعات سن رکھے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں اس منبر پہ میرے لیے بولنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ میں آپ مجھے کہیں بھی کھڑا کروائیں، کسی بھی موضوع پہ کہیں میں بول لوں گا، لیکن ان کے سامنے کہیں میرے سے زبان نہیں کھلتی ہے، تو اس جگہ پہ بولنا مشکل تھا۔ سامعین بھی ان کی ہو جنہیں سر تال کا مزہ ہو، اور میرے جیسا اوٹ پٹانگ بولے تو یہ سمجھانا قدرے مشکل کام تھا، لیکن میں نے آپ سے بات کی کیونکہ حکم انہی کا تھا، الامر فوق الادب، کہ حکم تھا تو حاضر ہو گیا، ورنہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ صرف ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کہ ہماری محفل کا یہ اختتامی سلسلہ ہے، کل آخری نشست ہوگی، ایک ایسا نعرہ لگا دیں، اس مسجد کے در و دیوار گواہ رہیں کہ یہاں نبی والے بھی ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ علی والے ہیں، وہ حسین والے ہیں۔ نعرہ میں لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا، محبت کے ساتھ ذرا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میں اپنے امام کی بارگاہ میں بھی نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہنا ہے فقط یا حسین، کیا کہنا ہے؟ یا حسین۔ اچھا ڈرنا نہ کہ آپ کہیں کہ ہم یا حسین کہیں گے تو کوئی ہمیں پرلے کھاتے میں نہ ڈال دے، او حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، تو پھر محبت سے نعرہ ہو جائے۔ آنکھ کا تارا دل کا چین، ہاتھ اٹھا کے گونج پڑ جائے، آنکھ کا تارا دل کا چین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، مصطفیٰ کے دل کا چین، مصطفیٰ کے دل کا چین، زہرا کا نور عین، زہرا کا نور عین، علی کا چین، میرا اور آپ کا آقا و مولا، یا حسین، یا حسین۔
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ پاک ہماری آج کی نشست کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، ذکر و بیان جو کچھ ہوا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطی کوتاہی سرزدوئی اپنے کرم سے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ اس جملہ محفل کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمام امت کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص امام علی مقام امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ اس ان محافل کا اہتمام کیا، حاجی صاحب کے ساتھ معاونت کی، ان سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا ان سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں حفاظت فرما، اضافہ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔